لے جایا گیا پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ، ہر آسمان پہ ایک نبی سے ملاقات ہوئی. سبحان اللہ. ہر ایک جی شک صدر بھی اس میں پیش ہے. ہر ایک آسمان پہ ہر ایک نبی سے ملاقات ہوئی. پھر ایک مقام آیا، وہاں پہ جبرائیل امین نے کہا کہ میری منزل اب ختم ہو گئی، اگر اس سے آگے میں جاؤں تو میرے جو پر ہیں نورانی جل جائیں گے. یہ اب آپ جانے اور اللہ جانے، آپ کو وعدہ ہے. بس میرا مقام یہی تک تھا، میرا مقام یہی تک تھا. اس کو غالباً سدرۃ المنتہا کہتے ہیں سدرۃ المنتہا کہ ایک مقام تھا انتہا کا. اس سے آگے جو ہے اس کا جو بیان ملتا ہے کہ آگے کیا تھا، یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بیان فرمایا ہے کہ آگے نور تھا اور جو آواز آئی کہ قریب آ جاؤ، قریب آ جاؤ، یہ آواز تھی آگے سے. اور پھر اس میں ایک اور بات وہ یہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جوتوں کے ہمراہ گئے. یہ بھی بات ہے کہ اللہ نے فرمایا جوتے نہیں اتارے، جوتوں سمیت آ جائے. یعنی کہ ہر ایک چیز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، اصل چیز جو ہے کہ مقام مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو فرشتہ جگانے کے لیے آیا ہے، آ کے اس نے قدموں پہ بوسہ دیا ہے. سواری جو ہے اگر اللہ چاہتا تو دنیا سے بھی بھیج سکتا تھا، لیکن وہ جنت سے آئی ہے. اور پھر نبیوں کی امامت کروانا یہ بھی ایک اعزاز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ تمام نبیوں کی امامت آپ نے کروائی، امام الانبیاء. پھر اس کے بعد ہر ایک آسمان پہ ایک نبی سے ملاقات ہوتی ہے. پھر اس کے بعد جنت کی سیر کرائی جاتی ہے، جہنم دکھائی جاتی ہے، ہر ایک چیز. یعنی کہ امت کے کچھ لوگ دکھائے جاتے ہیں جو اس عذاب میں مبتلا ہیں کہ جن کے پیٹ کے اندر تندور میں جس طرح آگ جلتی اس طرح آگ جل رہی ہے، کچھ کی زبان کو عذاب آ رہا ہے. یعنی طرح طرح کے عذاب امت کے لوگوں کے دکھایا گیا، وزٹ کرایا گیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یہ کس جرم میں، کس گناہ میں مبتلا تھے؟ تو کوئی سود میں تھا، کوئی جو تھا وہ چغلی کرتا تھا، کوئی کینہ بغض رکھتا تھا، حسد رکھتا تھا، کوئی رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کی وجہ سے تھا. یعنی مختلف طرح کے گناہ، کچھ شراب کی وجہ سے، کچھ والدین کے نافرمان تھے. تو اس طرح کی امت کے مختلف جو گناہ گار لوگ تھے کس طرح عذاب میں مبتلا تھے وہ دکھائے گئے. اور پھر اللہ کی طرف سے نماز کا تحفہ ملا. حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی. حضرت موسیٰ نے کہا بھائی کیا ملا؟ کہا جی 50 نمازیں. کہا بھائی میں اپنی امت کو دیکھ چکا ہوں، بنی اسرائیل کی طرف میں بھیجا گیا، یہ کام نہیں کرے گی آپ کی امت. پھر آنا جانا 5 نمازیں باقی پھر بچی. اور اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگرچہ 5 نمازیں پڑھیں گے لیکن ثواب 50 کا ملے گا. سبحان اللہ. آپ کی امت اگرچہ نمازیں 5 ہی پڑھے گی لیکن ثواب 50 کا ملے گا. اچھا، تو اصل بات جس کی طرف جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے نا، جو میں نے پہلے بات کی، کچھ کہتے ہیں کہ یہ معراج نہیں کہ خواب تھا، یہ بات. تو جب واپس آئے تو کفار نے انکار کرنا شروع کر دیا. کہا جی کس طرح آپ فرماتے ہیں کہ راتوں رات ہی، لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ نے ایک نظام بند کر دیا ادھر، وہی روک دیا سب کچھ. بے شک. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت سب کچھ رک گیا. انہوں نے کہا کہ راتوں رات اتنا وقت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ فلاں قافلہ فلاں جگہ پہ، یہ آپ وقت نوٹ کر لیں، جب وہ واپس آئے ان سے پوچھ لینا. اور پھر ایسا ہی ہوا، جب وہ قافلہ کتنے دنوں بعد لوٹا واپس آیا، ان سے پوچھا کہ انہوں نے کہا بالکل اس وقت ہم وہی تھے. اور پھر اس کے بعد یہ پوچھا کہ اچھا آپ اگر بیت المقدس میں گئے ہمیں بتائیں کہ مسجد اقصیٰ کے دروازے کتنے تھے، ان کی کھڑکیاں کتنی تھیں؟ تو اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے. اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیے سب کچھ. سارے پردے ہٹا دیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گن کے بتایا ان کو کہ اتنی کھڑکیاں تھی، اتنے دروازے. سبحان اللہ. اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں یہ گننے تو نہیں گئے تھے، لیکن ان کا جو مطلب انکار تھا، وہ انکار کر رہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے. اور جب وہ قافلہ وہاں پہنچا، جس قافلے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ فلاں جگہ میں نے وہ قافلہ دیکھا ہے، اس نے بھی تصدیق کی. اور پھر صدیق اکبر سے کے پاس کفار گئے کہ آپ کا جو دوست ہے، آپ کا جو نبی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے راتوں رات
میں مسجد اقصیٰ گیا، مسجد اقصیٰ ساتوں آسمان تو کی سیر میں نے کی، جنت مجھے دکھائی گئی، جہنم دکھائی گئی، اور